بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے بعض کا بے حساب و کتاب مال و دولت عطا کر دیتا ہے۔ ویسے بھی قیامت کے روز جو سوال ہونے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کیسے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت آ جائے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ ہمیں جائز طریقے سے ملا ہے یا ناجائز طریقے سے، بس مال آنا چاہیے، اس کو اکٹھا ہم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اس کے استعمال کے طریقے کے حوالے سے بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جائز کام کر رہے ہیں یا ناجائز کام کر رہے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، آج کا واقعہ کچھ اسی طرح ہے۔ حضرت سیدنا عبدالوہاب بن عطا خفاف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مجھے مدینہ منورہ میں مشائخ نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فروغ رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے دور خلافت میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے خراسان گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ امید سے تھیں اس وقت، اور آپ کا بیٹا ابھی پیدا نہیں ہوا جس کا نام ربیہ، وہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اپنی زوجہ کے پاس 30,000 دینار چھوڑ کر گئے۔ 27 سال بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس مدینہ منورہ آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ 27 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ زندگی کا ایک آدھا حصہ ہوتا ہے۔ اگر نوجوان ہو تو 27 سال بعد وہ یقیناً بوڑھا ہو جائے گا۔ اچھا، حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فروغ رحمۃ اللہ علیہ گھر پہنچ کر نیزے سے دروازہ اندر دھکیلا تو آپ کے بیٹے حضرت سیدنا ربیہ رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے۔ جیسے ہی انہوں نے ایک مسلح شخص کو دیکھا تو بڑے غضبناک انداز میں بولے، اے اللہ عز و جل کے بندے، کیا تو میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سیدنا فروغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، میں حملہ نہیں کرنا چاہتا، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ پھر دونوں باپ بیٹے میں تلخ کلامی ہونے لگی۔ قریب تھا کہ دونوں دست و گریباں ہو جاتے، لیکن ہمسائے بیچ میں آ گئے اور لڑائی نہ ہوئی۔ جب حضرت سیدنا مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگ حضرات کو خبر ہوئی تو فوراً چلے آئے۔ لوگ انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ حضرت سیدنا ربیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا، خدا عز و جل کی قسم، میں اس وقت تک تمہیں نہ چھوڑوں گا جب تک تمہیں سلطان کی عدالت میں نہ لے جاؤں۔ ابھی حضرت سیدنا ربیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی خوب رو نوجوان تھے، عالم دین اور باعمل تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت سیدنا فروغ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خدا عز و جل کی قسم، میں بھی تجھے سلطان کی عدالت میں لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ ایک تو تم میرے گھر میں بلا اجازت داخل ہوئے ہو اور پھر مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو عبد الرحمن فروغ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اے شیخ، یہ گھر تمہارا نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا نام فروغ ہے اور یہ میرا ہی گھر ہے۔ یہ سن کر آپ کی زوجہ محترمہ جو دروازے کے پیچھے ساری گفتگو سن رہی تھی باہر آئیں اور کہا، یہ میرے شوہر ہیں اور ربیہ ان کا بیٹا ہے۔ جس وقت یہ جہاد پر گئے تھے تو ربیہ میرے پیٹ میں تھا۔ یہ سن کر دونوں باپ بیٹا گلے ملے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فروغ رحمۃ اللہ علیہ خوشی گھر میں داخل ہوئے اور خوش ہوتے ہی اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا، یہ میرا بیٹا ہے نا؟
تو آپ کی زوجہ نے کہا الحمدللہ عز و جل، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اچھا وہ 30,000 دینار کہاں ہیں جو میں چھوڑ کر گیا تھا؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی وہ میں نے ایک جگہ دفنا دیے تھے، کچھ دن بعد نکال لوں گی۔ پھر حضرت سیدنا ربیہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد چلے گئے اور اپنا حلقے درس میں بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس، حسن بن زائد، عبداللہ بن ابی علی لبی، مساحکی اور مدینہ شریف کے دوسرے معززین حضرات رحمۃ اللہ علیہ حضرت ربیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دینے لگے۔ حضرت سیدنا فروخ رحمۃ اللہ علیہ گھر ہی میں تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ آپ مسجد نبوی شریف تشریف لے جائیں اور جا کر نماز ادا فرما لیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے اور لوگ بڑے ادب سے توجہ سے علم دین سیکھ رہے ہیں اور ایک خوب روح نوجوان انہیں درس دے رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قریب گئے تو لوگوں نے آپ کے لیے جگہ کشادہ کی، آپ بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا ربیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر تھوڑا نیچے کر لیا۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ ان کو پہچان نہ سکے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں جو علم کے موتی لٹا رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ ربیہ بن ابو عبد الرحمن ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کو کیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ خوشی خوشی گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ سے فرمایا میں نے تمہارے لخت جگر کو آج ایسے عظیم مرتبے پر فیض دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے کسی علم والے کو ایسے مرتبے پر نہیں دیکھا، وہ تو علم کے موتی لٹانے والا سمندر ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا آپ کو اپنے 30,000 دینار چاہیے یا اپنے بیٹے کی یہ عظمت اور رفعت؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا خدا عز و جل کی قسم مجھے تو اپنے بیٹے کی اس عظیم نعمت کے بدلے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا تو پھر سنیے میں نے وہ تمام مال تمہارے بیٹے پر خرچ کر کے اسے علم دین سکھایا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا خدا عز و جل کی قسم تم نے مال ضائع نہیں کیا بلکہ بہت ہی اچھی جگہ پر خرچ کیا۔ محترم سامعین کرام، یہ ہے اللہ والوں کی باتیں۔ وہ مال کو دنیا کے لیے خرچ نہیں کرتے، نہ ہی وہ دنیا کے مقصد کے لیے مال کو حاصل کرتے ہیں۔ مال خرچ کیا اولاد کی تربیت کے لیے، ان کی دینی تربیت کے لیے، عالم دین بنایا۔ تو ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت رزق عطا کی ہے تو ہم اس مال کو، اس رزق کو، اس میں سے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں۔ اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے کسی بھی معاملات پر تو جو مدارس ہیں ان میں بچے عالم بن رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں تو ان پر خرچ کیجیے، یا کسی ایک بچے کو اپنے ذمے لے لیجیے جو غریب ہو، اس کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دیں اور ایک اچھے مقام پر ان کو پہنچائیں۔ اس سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بھی بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اپنی اولاد کو دین کا علم سکھانے والا اور خود بھی سیکھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ